نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آج آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 سے لے کر اور 220 تک اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کروں گا۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بڑھائی کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دینوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ البتہ ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے کام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو دنیا اور آخرت کے امور کو، اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر جہاد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور لوگوں کو برے کاموں سے منع کیا گیا ہے کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے کہ وہ برے کاموں سے جو ہے وہ بچے رہیں، چاہے انہیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے تمہیں وہ گراں اور ناگوار ہی لگے، اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، جیسے جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح و غلبہ، عزت و سربلندی اور مال و اسباب مل سکتا ہے۔ اسی طرح تم جس کو پسند کرو، یعنی جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھ رہنا، اس کا نتیجہ تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، یعنی دشمن تم پر غالب آ جائے اور تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہاں پہ حرمت والے مہینے ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے مہینے سمجھے جاتے تھے، جن میں قتال و جدال ناپسندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا، دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے۔
لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آتا، یہ خود اس سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر انہوں نے مجبور کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں کفر و شرک بجائے خود قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے مہینے میں ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس پر واویلا کرنے کے بجائے ان کو اپنا نامہ سیاہ بھی تو دیکھ لینا چاہیے۔ جب یہ شرارتوں، سازشوں اور تمہیں مرتد بنانے کی کوشش سے باز آنے والے نہیں، تو پھر تم ان سے مقاتلہ کرنے میں شہر حرام کی وجہ سے کیوں رکے ہو؟ جو دین اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی دنوی سزا قتل ہے۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجہاد، آیت میں اس کی اخروی سزا بیان کی جا رہی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ بھی کفر و ارتداد کی وجہ سے کالعدم ہو جائیں گے، اور جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح کفر و ارتداد سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تاہم قرآن کے الفاظ سے واضح ہے کہ حبط و اعمال اسی وقت ہوگا جب خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اگر موت سے پہلے تائب ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا، یعنی مرتد کی توبہ مقبول ہے۔ بڑا گناہ تو دین کے اعتبار سے ہے، فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے۔ مثلا شراب سے وقتی طور پر بدن میں چستی اور مستعدی اور بعض ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے، جنسی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے لیے اس کا استعمال عام ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی خرید و فروخت نفع بخش کاروبار ہے۔ جوا میں بھی بعض دفعہ آدمی جیت جاتا ہے تو اس کو کچھ مال مل جاتا ہے، لیکن یہ فائدے ان نقصانات و مفاسد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو ان سے پہنچتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بھی بڑا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں شراب اور جوئے کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا، تاہم اس کے لیے تمہید باندھ دی گئی ہے۔ اس آیت میں ایک بہت اہم اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز میں چاہے وہ کتنی بھی بری ہو، کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ریڈیو، ٹی وی اور دیگر اس قسم کی ایجادات ہیں، اور لوگ ان کے بعض فوائد بیان کر کے میں نفس کو دھوکہ دے لیتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کیا ہے، خاص طور پر دین و ایمان اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے۔ اگر دینی نقطہ نظر سے نقصانات و مفاسد زیادہ ہیں تو تھوڑے سے دنوی فائدوں کی خاطر اسے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ اخلاقی ہدایت ہے، یا پھر یہ حکم ابتدائی اسلام میں دیا گیا جس پر فرضیت زکوٰۃ کے بعد عمل ضروری نہیں رہا، تاہم افضل ضرور ہے، یا اس کے معنی ہیں جو آسان اور سہولت سے ہو اور دل پر شاک گھرا نہ گزرے۔ اسلام نے یقیناً انفاق کی بڑی ترغیب دی ہے، لیکن یہ اعتدال ملحوظ رکھا ہے کہ ایک تو اپنے زیر کفالت افراد کی خیر گیری اور ان کی ضروریات کو مقدم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، دوسرے اس طرح خرچ کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ کل کو تمہیں یا تمہارے اہل خاندان کو دوسروں کے آگے دست و سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ جب یتیموں کا مال ظلمن کھانے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور یتیموں کی ہر چیز الگ کر دی، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اس سے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی، اس ڈر سے کہ کہیں ہم بھی اس وعید کے مستحق نہ قرار پا جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی تمہیں بغرض اصلاح و بہتری بھی اور ان کا مال اپنے مال میں ملانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جزاک اللہ، اس کو ضرور سنیں اور لوگوں تک شیئر کریں۔ یہاں پہ یہی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ
ایک اچھا انسان بنے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، اور جو ہو سکتا ہے وہ آپ کریں، اچھے اعمال کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔